بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان پاپولر ایکیوٹ اکیڈمی آف انگلش لٹریچر میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ہمارے ساتھ آج دور دراز سے دوست شامل ہیں، یو ایس اے سے، یو اے ای، انگلینڈ، بحرین، سعودی عربیہ، انڈیا اور بینکاک سے۔ ہم ان تمام دوستوں کو اپنے اس پروگرام میں خیر مقدم کہتے ہیں۔ ہمارا فون نمبر ہے 0333465535 اور ہمارا ایڈریس ہے 7 جناب بلاک، اوان ٹاؤن، ملتان روڈ، لاہور۔ فیس بک، ٹویٹر اور اسکائپ پر ہمارا ایڈریس ہے لیکچرار MK بھٹا۔ Importance of being earnest. The Honorable Andoline Fairfax is Algernon's cousin. Honorable Andoline Fairfax Algernon کی cousin تھی and Lady Bracknell's daughter, and she is the daughter of Lady Bracknell. Andoline is in love with Jack. وہ جیک سے محبت کرتی ہے، whom she knows as Ernest، جس کو وہ ارنسٹ کے نام سے جانتی ہے، اور ماڈل اینڈ اسٹائل گرو آف ہائی فیشن، وہ خود ایک ماڈل ہے اور اسٹائل کی استاد ہے اس فیشنیبل سوسائٹی میں۔ اینڈولین اسپیکس ود ساؤنڈ اتھارٹی آن میٹرز آف ٹیسٹ، جو میٹرز اس کی پسند کے ہیں، جو معاملات اس کے پسندیدہ ہیں، اس پر بڑی مضبوط طریقے سے وہ گفتگو کرتی ہے۔ اینڈ مورالٹی، اور وکٹورین دور کی جو اخلاقیات اسے پسند ہیں اس پر بھی بھرپور گفتگو کرتی ہے۔ شی از اوبیڈینٹ ٹو ہر مادر، وہ اپنی ماں کی اوبیڈینٹ ہے۔ ان پبلک، ویسے لوگوں کے درمیان وہ اپنی مادر کی بڑی عزت کرتی ہے، بٹ ریبل ان پرائیویٹ، لیکن پرائیویٹ لائف میں ریبل ہے۔ اٹس مین دیٹ شی از آلسو ٹو فیسڈ، اور یہ آلسو سمبلائز کرتی ہے پورے وکٹورین ایج کو۔ اپیرنس پر تمام وکٹورینز اپنی ریت روایات کی بڑی، اپنی قدروں کی بڑی عزت کرتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں، بٹ ان سائڈ دے آر ریبل۔ شی آلسو ایگریز ٹو میری جیک ڈسپائٹ ہر مادرز ڈس اپروول آف ہز اوریجنس، وہ ایگری ہو جاتی ہے کہ وہ جیک سے، وہ پھر بھی ایگری رہتی ہے، اسی پر قائم رہتی ہے کہ وہ جیک سے ہی شادی کرے گی، حالانکہ اس کی ماں نے اسے ڈسپروو کر دیا ہے کہ اس کے تو پیرنٹیج کا پتہ بھی نہیں ہے، اس کے تو اوریجن کا پتہ بھی نہیں ہے۔ شی از سوفسٹیکیٹڈ ناؤ اینڈولین فیئر فیکس سوفسٹیکیٹڈ ہے، اعلیٰ ہے، کاٹ تراش ہے اس کے مینرز کے اندر، انٹلیکچوئل، ملٹی ایتھنک اور ملٹی مورلسٹ ہے، مین کہ وہ انٹرنیشنل کریکٹر ہے۔ اینڈ انٹرنیشنلی، کچھ لوگ ہوتے ہیں انٹرنیشنلی ہوتے ہیں، کچھ نیشنل ہوتے ہیں، کچھ بس محلے تک محدود ہوتے ہیں، کچھ اپنے گھر تک محدود ہوتے ہیں۔ اینڈ اٹرلی پمپوس، اور بہت زیادہ شوخیاں مارتی ہے، پمپوس ہے، شوخ ہے۔ وکٹورین ویمن ہوڈ، اینڈولین کے اندر وکٹوریہ دور کی خواتین کی کوالٹیز موجود ہیں۔ مور دین اینی ادر فیمیل کریکٹر ان دا پلے، اینڈولین سجیسٹس دا کوالٹیز آف کنونشنل وکٹورین مادرن وومن ہوڈ، فیمیل کی باقی کوالٹیز بھی اس کے اندر ہیں، اور اسی طرح پورے پلے کے اندر کوئی بھی اور فیمیل کریکٹر ایسا نہیں ہے جیسا کہ اینڈولین ہے، کیونکہ اینڈولین جس طرح سے وہ وکٹورین پیریڈ کی روایتی خاتون کی کوالٹیز جس طرح اپنے اندر لیے ہوئے ہے، ایسی کوئی اور خاتون پورے پلے میں نہیں ہے۔ اٹس مین دیٹ شی از دا ٹرو ریپرزینٹیو آف کنونشنل وکٹورین ویمن ہوڈ۔ All qualities are present in her. She has ideas and ideals. جس طرح وکٹورین پیریڈ کے لوگوں کے آئیڈیاز تھے، ان کے کوئی آئیڈیلز تھے، انہوں نے اپنے آئیڈیلز بنائے ہوئے تھے کہ جی ایسے زندگی جینی ہے۔ Attends lectures. She also used to attend lectures. وہ کوئی مذہبی ہوں، مورلسٹک ہوں، and is bent on self-improvement. Always try to improve herself. اپنے آپ کو امپروو کرنے کے چکر میں رہتی ہے۔ شی از آلسو آرٹیفیشل اینڈ شوئی، شی از مصنوعی بھی ہے، دکھاوا بھی دکھاتی ہے۔
एंडोलिन इज हुक्ड ऑन द नेम अर्नेस्ट, और वो अर्नेस्ट के नाम से जुड़ी हुई है, फंसी हुई है, उसी के साथ अटकी हुई है। सेज शी विल नॉट मैरी अ मैन विदाउट दैट नेम, और कहती है कि अर्नेस्ट नाम के अलावा किसी आदमी के साथ वो शादी नहीं करेगी, उसी आदमी से शादी करेगी जिसका नाम अर्नेस्ट होगा। अर्नेस्ट का मतलब वैसे संजीदा होता है, शौक होता है, थ्रिल्ड होता है, पुरजोश होता है, भरपूर होता है। तो वो अर्नेस्ट के नाम से शादी करना चाहती है, जिस शख्स का नाम अर्नेस्ट होगा। दिस एंग्जाइटी सर्व्स एज मेटाफर फॉर द एंग्जाइटी ऑफ विक्टोरियन मिडिल क्लास एंड अपर क्लास। ये उलझन बिल्कुल मेटाफर बन जाती है, मुशाबत बना देती है, सिंबल बन जाती है। किसका? पूरे विक्टोरियन अपर क्लास और मिडिल क्लास के लोगों की, विक्टोरिया दौर के जो अपर क्लास है और मिडिल क्लास के लोगों की जो उलझन है। क्या उलझन है उनकी? कि वो बड़े रिवायती नज़र आएँ, पुरजोश नज़र आएँ, वो उम्दा नज़र आएँ, वो संजीदा नज़र आएँ। जो उनकी ये उलझन है, तो यही उलझन एंडोलिन के अंदर पाई जाती है। सो एंडोलिन इज़ द सिंबल ऑफ द विक्टोरियन एंग्जाइटी विद द अपीयरेंस ऑफ वर्च्यू एंड ऑनर। जो मिडिल और अपर क्लास ये चाहती है कि बाज़ाहिर सतह पर वो लाजमी वर्चुअस नज़र आएँ, यानी कि नेक नज़र आएँ, एंड ऑनरेबल नज़र आएँ। एंडोलिन इज सो caught up in finding a husband named अर्नेस्ट। एंडोलिन बहुत ज़्यादा वो caught up है, इस बात से जुड़ी हुई है कि बस उसने ऐसा हस्बैंड तलाश करना है जिसका नाम अर्नेस्ट हो, whose name she says, और कहती है अर्नेस्ट का नाम इंस्पायर्स एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस, ये उसको भरपूर किस्म का कॉन्फिडेंस देता है। that she can't even see that the man calling himself Ernest is fooling her। वो इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं देख पाती कि एक आदमी जिसका नाम अर्नेस्ट है वो किस तरह से उसे पागल बना रहा है। यानी कि एक आदमी जो अपने आप को अर्नेस्ट कहता है, जैक वर्दिंग, दर हकीकत वो झूठ बोल रहा है, उसका नाम अर्नेस्ट नहीं है, और उसके हाथ तो किस तरह वो बी फूल बन जाती है। विद अ ब्रॉड फ्रॉड, जो कि बड़ा फ्रॉड करता है उसके साथ। एंड दिस वाई हर ओन कॉन्शियस ब्लर्स हर जजमेंट, इस तरह से उसका अपना शऊर, उसकी अपनी सोच उसकी जजमेंट को गलत कर देती है, उसकी जजमेंट पर पर्दा डाल देती है। इट्स मीन दैट कि वो जो उसकी चालाकी थी या सोच थी कि मैं अर्नेस्ट के नाम से शादी करूँगी, अर्नेस्ट के नाम वाले आदमी से शादी करूँगी, ये उसकी सोच पर, उसकी समझ बूझ पर पर्दा डाल देता है। एंडोलिन्स विश फॉर फॉर्मेलिटीज़। एंडोलिन विक्टोरियन पीरियड की ख़वातीन की तरह ये ख्वाहिश रखती है कि प्रॉपर तरीके से सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी होनी चाहिए। एंडोलिन इज़ इंस्टिंक्टली, एंडोलिन नेचुरल, फितरती तौर पर क्रिटिकल लाइक लेडी ब्रैकनल, लेडी ब्रैकनल की तरह वो क्रिटिकल है। एंड इंसिस्ट्स ऑन प्रॉपर फॉर्मेलिटीज़, और वो प्रॉपर फॉर्मेलिटीज़ के ऊपर यकीन रखती है कि फॉर्मेलिटीज़ पूरी होनी चाहिए। यहाँ पर आज भी आप देख सकते हैं हमारे पीरियड के अंदर आज फ्रेंडशिप को ज़्यादा दे दी है, लेकिन शादी को सस्ता और सादा नहीं किया गया। फ्रेंडशिप हो जाए, बीसों अफेयर हो जाए, बर्बाद हो जाए लोग, कुछ भी हो जाए, इट्स नॉट अ मैटर, लेकिन शादी की फॉर्मेलिटीज़ पूरी होनी चाहिए, वो सारा पूरा सिलसिला होना चाहिए। तो अल्लाह ताला हिदायत दे इनको, और फिर ये फ्रेंडशिप को लीगलाइज करें और इसको निकाह का नाम दें, और बाकायदा उनको सूरतें और कलमे पढ़वाएं, और 3 मिनट के अंदर या 5 मिनट के अंदर ये फ्रेंडशिप को निकाह में बदला जा सकता है। और जिस तरह फ्रेंडशिप में लोग रहते हैं अपने अपने घरों में, निकाह करके अपने अपने घरों में रहें बस। तो लेकिन नहीं, हम भी कहते हैं आज फॉर्मेलिटीज नहीं जी, नहीं, शादी पूरे पार्नल करनी है, पूरी शादी होनी चाहिए, पता चले शादी है। तो यहाँ भी वो कहते हैं पूरी फॉर्मेलिटीज़ होनी चाहिए। तो कुछ दिनों की बात है, 40-50 साल के बाद लोग कहेंगे व्हाट द हेल इज़ दिस, जिस तरह वो अंग्रेज़ कहते हैं, ये क्या एक जहन्नुम है, 20 लाख 10 लाख 5 लाख रुपए लगाओ फिर शादी करो। बस ये फ्रेंडशिप इज़ अ मैरिज, लोग इस तरह रहेंगे बजाय इसके कि फ्रेंडशिप इज़ अ मैरिज। फ्रेंडशिप लोग करके रहें तो जो हमारे मुजद्दद हजरात हैं, जो समझदार मजहबी पेशवा हैं, उन्हें चाहिए कि वो
اس چیز کو لیگلائز کریں، اس چیز کو کسی چیز میں لے کر آئیں، کسی ڈھنگ سے لے کر آئیں، وگرنہ اب جو صورتحال ہے آئی ٹی کی آنے کی وجہ سے یہ اکثر بدلتی جا رہی ہے۔ اب بس فرینڈ شپ کو کہہ دیں کہ فرینڈ شپ از ایکچولی میرج اینڈ دیٹ از اے ٹرو میرج، اور اس کے لیے بس ایک SMS ایک باکس بنا دیں، بس آپ نے 22222 پر آپ نے ایک میسج سینڈ کر دینا ہے کہ جی میں ID کارڈ فلاں اور محترمہ ID کارڈ نمبر فلاں، فیس بک ID فلاں، ٹویٹر فلاں، اسکائپ فلاں لکھ کر اور وہ سینڈ کر دے فوراً ہی اس باکس میں، اور پھر وہاں سے ایک میسج رپلائی میں آ جائے کہ بچے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں محفوظ رکھے، اور رولز اینڈ ریگولیشن کوئی 3 4 یا 5 لائنز کے ہوں جو آ جائیں کہ بھئی آپ نے یہ فالو کرنا ہے۔ جب بریک اپ ہو جائے تو پھر بھی ایک میسج کر دینا ہے، چاہے روز بریک اپ کریں تو چاہے روز دوبارہ شادیاں کریں، اور کوئی آپ کے پاس حل نہیں ہے۔ آپ پیچھے نہیں جا سکتے، پچھلے دور میں نہیں جا سکتے، آگے جانا ہے تو آگے بڑھنا ہے، آپ چاہیں یا نہ جائیں چیزیں تو آگے ہی بڑھتی جائیں گی، چیزوں کو تبدیل ہونا پڑے گا، آسان ہونا پڑے گا، آسان کرنا پڑے گا، فارمیلٹیز سے جان چھڑانی پڑے گی۔ لیکن یہ ہماری اینڈولین ہے، یہ کہتی ہے فارمیلٹیز ساری ہونی چاہیے۔ شی از ناٹ سیٹسفائڈ ود دا جیکس میئر وربل اناؤنسمنٹ آف لو، اور وربل اناؤنسمنٹ کو اس نے ایکسیپٹ نہیں کیا جیک کے۔ جیک نے جب کہا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں تو اس نے کہا نہیں، میں سیٹسفائی نہیں ہوں۔ شی وش فار اے فارمل پرپوزل فرام ہم، وہ چاہتی ہے کہ تم باقاعدہ گھٹنوں پر جھک کر مجھے پرپوز کرو۔ وین جیک ڈسکورز اٹ ہارڈ ٹو پرپوز ہر، جب جیک شرمیلا ثابت ہوا اور وہ اسے پرپوز کرنے میں تھوڑا سا ہیزیٹیٹ تھا، شی ٹیلز ہم ان ایڈوانس دیٹ، اس نے اسے پہلے ہی بتا دیا، شی از فلی ریزولوٹ ٹو ایکسیپٹ ہم ایز اے فیوچر ہسبینڈ، بھائی تم پرپوز تو کرو، میں تمہیں اپنا فیوچر کا ہسبینڈ تسلیم کرنے کے لیے پوری طرح سے ڈٹرمائنڈ ہوں۔ وین جیک ہولڈز اپ دا پرپوزل، جب جیک نے وہ پرپوزل کو ہولڈز اپ کیا، یعنی کہ پرپوزل کرنی شروع کی لیکن درمیان میں ہچکچا گیا، شی کمنٹس، تو اس پر اینڈولین کہتی ہے یس بٹ مین آفن پرپوز فار، ہاں لیکن اکثر آدمی پرپوز کرتے رہتے ہیں، اور پرپوز اس لیے کرتے رہتے ہیں فار پریکٹس۔ آئی نو مائی برادر جیرالڈ، میں اپنے بھائی جیرالڈ کو جانتی ہوں، الجرنن کو جانتی ہوں، تم مرد جو ہو پریکٹس کے لیے کرتے رہتے ہو پرپوز، یا کرتے رہنا چاہیے، پریکٹس ہوتی ہے۔ جیرالڈ بھی ایسے کرتا ہے۔ آل مائی گرل فرینڈس ٹیل می سو، میری تمام گرل فرینڈ نے مجھے بتایا ہے کہ وہ اب پرپوز کرنا، یعنی کہ وہ کہتی ہے کہ میرا بھائی جو الجرنن ہے، کزن میرا، وہ تمام میری گرل فرینڈ کو پرپوز کر چکا ہے۔ تو اس لائن سے یہ پتہ چلتا ہے ایک تو الجرنن جو ہے وہ بڑا لسٹی آدمی ہے، اور وہ مینرز کی اور رولز کی وہ بالکل ہی، روایت کی وہ بالکل قدر نہیں کرتا۔ دوسری بات دیکھیں، وہ فارمیلٹیز چاہتی ہے اینڈولین کہ مجھے پرپوز کیا جائے، لیکن اسے یہ بھی پتہ ہے کہ یہ پرپوز کرنا ہی بس ایک فارمیلٹی ہوتی ہے اور یہ ایک ریت رواج ہے، لیکن اس کی کوئی رسپیکٹ وہ بھی نہیں کرتی۔ تیسری بات یہ ہے کہ اب دیکھیں کہ کریکٹر ویسے تو پرپوز کرتے ہیں ایک دوسرے کو، انتہائی سنجیدہ چیز ہے پرپوز کرنا کسی کو، تو اس پر وہ جس طرح سے اپنے ریئیکشن دے رہے ہیں، جس طرح کہ اس کو فارمیلٹی سمجھ رہے ہیں، جس طرح وہ اس کو پریکٹس کا نام دے رہے ہیں، تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس دور کی ویمن جو ہے باظاہر تو سطحی طور پر تو وہ چاہتی ہے کہ وکٹورین جو رسم و رواج ہے ان کو فالو کیا جائے، ملکہ وکٹوریہ کے رسم و رواج کو، لیکن در حقیقت وہ ایسا دل میں لیکن وہ ان چیزوں کی، ان قدروں کی، ان ویلیوز کی عزت نہیں کرتے۔ اینڈولین ڈیول سسلی، اینڈولین سسلی کے ساتھ ایک ڈیول لڑتی ہے، ایک 2 بدو لڑائی کرتی ہے، وہ بھی دلچسپ ہے۔ ان ایکٹ 2 ہاؤ اینڈولین میٹس ہر ایکول سسلی، وہ اپنے برابر کی ہان کی سسلی سے ملتی ہے۔ سبسیکوینٹ ٹو، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دا 2 گرلز ریئلائز دیٹ، 2 گرلز دونوں لڑکیاں یہ ریئلائز کرتی ہیں، دے آر بوتھ انگیج ٹو مسٹر ارنسٹ وردنگ، کہ وہ دونوں کی دونوں ارنسٹ وردنگ نامی آدمی سے، یعنی کہ دونوں ہی ارنسٹ وردنگ سے شاید وہ
محبت کرتی ہیں. Both they have a verbal duel in which Cicely undoubtedly appears as the cleverer of the two. اور جب وہ دونوں وربل فائٹ کرتے ہیں, دو بدو زبانی کلامی بحث میں ویسا کرتے ہیں, تو ہمیں نظر آتا ہے کہ سسلی زیادہ کلیور ہے. Her imperfect character. Andoline is not perfect character. اس کے اندر ڈرا بیکس ہیں. She is desirous to be well liked. اب یہ اس کی امپرفیکٹ نیچر ہے, وہ چاہتی ہے کہ ہر کوئی اسے پسند کرے. ایون though she is imperfect. جب کہ وہ اتنی پرفیکٹ بھی نہیں ہے, پھر بھی وہ چاہتی ہے کہ دوسرے لوگ اس کی عزت کریں. She displays her ill temper in Act 2. Act 2 کے اندر بڑے برے مینرز کا وہ مظاہرہ کرتی ہے. During her quarrel with Cicely. جب وہ سسلی سے لڑ رہی ہوتی ہے تو بہت بری بھونڈا انداز ہوتا ہے. Which is an evidence of her lack of faultlessness. جب وہ سسلی کے ساتھ کال کرتی ہے, لڑائی کرتی ہے, which is an evidence of her lack of faultlessness, کہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کمی ہے, کہ اس کے اندر فالٹ لیسنس کی کمی ہے. یعنی کہ فالٹ لیسنس کا مطلب پرفیکٹ ہونے کی لیک ہے, کمی ہے. ہمیں پتہ چلتا ہے, ایویڈنس مل جاتا ہے کہ یہ کریکٹر اندر سے کتنا کھوکھلا ہے اور اس کے اندر کتنی کمیاں کوتاہیاں ہیں. Besides, she ends up marrying a wicked fellow. دوسری بات یہ ہے, پھر اس کے ساتھ ہی she ends up marrying a wicked fellow. وہ پھر کہتی ہے کہ اوکے, میں اس wicked fellow سے شادی نہیں کروں گی, میری ختم ہو گئی ہے. She learns that Jack leads a two-fold life. وہ besides she ends up marrying a wicked fellow. اس کے علاوہ وہ ایک وکٹ فیلو سے شادی کو بندھن باندھتی ہے. وہ کہتی ہے بس میری زندگی کا یہی ایک رزلٹ ہے, اینڈز اپ یہی ہے کہ میں اس وکٹ فیلو سے شادی کر لوں. She learns that Jack leads a two-fold life. وہ جان گئی ہے کہ جیک two-fold life جیتا ہے, اس نے دوہری زندگی جی ہے. کہاں, کیسے؟ اس نے لندن کے اندر اپنی ایڈنٹی چھپائی ہے اور وہاں پر وہ ارنسٹ کے نام سے اس کے سامنے آیا ہے. That he is a fraud, اور یہ شخص فراڈ ہے. And that his loads of tours to London were for the sake of enjoyment. اور اسے پتہ بھی چل جاتا ہے کہ یہ شخص اتنا فراڈ ہے, ٹو فیسڈ ہے, کہ لنڈن کے اندر یہ انجوائمنٹ کے لیے آیا کرتا تھا محض, اور اس کا کوئی پرپس نہیں تھا. When she inquires him why he pretended to have a brother, جب اس نے پوچھا, جیک سے پوچھا کہ تم نے کیوں ایک جھوٹے بھائی کا بہانہ بنایا ہے, پریٹینڈ کیا ہے. She adds another inquiry. تو ساتھ ہی وہ ایک اور بات بھی پوچھ لیتی ہے. Was it in order that you might have an opportunity coming up to town to see me as often as possible? مجھے بتاؤ کہ تم جب آیا کرتے تھے لندن کے اندر تو کیا زیادہ تر تم یہ موقع تلاش کرتے رہتے تھے کہ تم جہاں تک پاسبل ہو کہ مجھے دیکھو, مجھے ملو. یعنی کہ تم لندن میں کیا اس لیے آیا کرتے تھے تاکہ تمہیں موقع ملے کہ تم مجھے دیکھو. سیلف ایزرشن, سیلف ابزارب ہے, ایٹ دا سیم ٹائم وہ شوئی ہے, ایٹ دا سیم ٹائم سیلف لائکڈ ہے, نارسسزم ہے. وہ پوچھ یہ رہی تھی کہ تم تو ایک گندے آدمی ہو, ٹو فیسڈ آدمی ہو. ساتھ ہی وہ پوچھتی ہے اچھا تم مجھے دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے کیا. When Jack says, can you doubt it, Miss Fairfax? کیا آپ اس بات پر ڈاؤٹ کرتی ہیں مس فیئرفیکس, کیا آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ میں آپ کو دیکھنے نہیں آیا کرتا تھا. اینڈولین اسٹیٹس, تو اینڈولین اس پر کہتی ہے I have the gravest doubt upon the subjects. مجھے بہت ذرا ڈاؤٹ ہوتا ہے کچھ موضوعات پر. بات کو بدل دیا, بات کسی اور طرف لے گئی. But I intend to crush them. لیکن میں ان موضوعات کو, ان سبجیکٹس کو, ان باتوں کو, ان ایشوز کو, کن ایشوز کو, کوئی بھی ایشوز ہے, کوئی پتہ نہیں ہے کن ایشوز کی بات کر رہی ہے, کن موضوعات کی بات کر رہی ہے. crush them, میں ان کو بالکل ختم کر دینا چاہتی ہوں. This is not a moment of German skepticism. یہ جرمن اسکیپٹسزم کا پیریڈ نہیں ہے کہ یہاں پر ہم بات کریں
इस मौजू पर कि जर्मन क्यों डिसबिलीफ रखते हैं, जर्मन क्यों गॉड पर बिलीव नहीं रखते। तो आप देख रहे हैं इनकंसिस्टेंट करैक्टर है कि वो इजी टू मूव है, वो उसकी सोच भटकती रहती है और बार बार अपनी तरफ आ जाती है। मैं क्रश कर देना चाहती हूँ इन मौज़ूआत को, मैं मौज़ूआत पर डाउट करती हूँ, बस अपनी एक कहानी, और क्या तुम मुझे देखने के लिए आया करते थे, अपनी बात बार बार वो लेकर आती है। सो character is imperfect, source of rich comedy, and Fairfax, Andolin Fairfax is also is providing a rich comedy, मजाक का बड़ा अंसर पैदा करती है। When Jack declares that he is going to be rechristened, जब जैक ने ये कहा कि वो दोबारा क्रिश्चियन होने जा रहा है ताकि वो अर्नेस्ट के नाम से दोबारा क्रिश्चियन हो सके, अर्नेस्ट ताकि उसका नाम रखा जा सके। अर्नेस्ट एंडोलिन होल्ड्स हिम इन हर आर्म्स इन ग्ली एंड ग्लैडनेस, और फिर उस वक्त जब वो कहती है, जब वो जैक कहता है कि मैं दोबारा क्रिश्चियन होने जा रहा हूँ ताकि मैं अपना नाम अर्नेस्ट रख सकूँ, तो एंडोलिन उसको अपने बाजू में थाम लेती है। एक्साइटमेंट से, गली से, ग्लैडनेस और खुशी से, द सिचुएशन बिकम्स एंटायरली रेडिकुलस, और वो पूरा का पूरी सिचुएशन रेडिकुलस हो जाती है, बड़ी मुज़हका खेज हो जाती है। हर करेक्टर इज़ फुल ऑफ फन, एंडोलिन का करेक्टर फन से भरा हुआ है, विट, अकली मजाक से भरा हुआ है, बहुत स्ट्रेस, नाइसी विस्पर्स, और वो ऊंची आवाज़ के बेवकूफ़ाना किस्म के शोर शराबे वाली सरगोशियों से भरा हुआ है। यूजलेस फ्यूरी, एंडोलिन के करैक्टर में हमें यूजलेस फ्यूरी मिलती है, बग़ैर वजह के गुस्सा मिलता है। ग्रिन, और वहाँ पर दांतों को निकाल निकाल के हंसना मिलता है। लाफ्टर, कहके मिलते हैं। ह्यूमर, और उसके करैक्टर में मज़ा है। एंड स्टायर, और उस करैक्टर ने स्टायर भी की है बहुत सारी चीज़ों पर, विच मेक द प्ले आ विविड एंड वाइब्रेंट कलरफुल पैनोरामा, और इस चीज़ से पूरे प्ले के अंदर एक साफ़ सुथरा और एक पुरजोश किस्म का रंग बिरंगा रोशनियों का मंजर बन जाता है। पैनोरामा, रोशनियों का मंजर, कलरफुल, रंगीन रोशनियों का एक बेहतरीन मंजर बन जाता है, जो कि वाइब्रेंट है, पुरजोश है, विविड है, क्लियर है। कैसे बनता है? एसी एंडोलिन की किरदार की वजह से, जिसके अंदर विस्पर्स हैं, जिसके अंदर खामखा का गुस्सा, और फिर दांतों को दिखा दिखा कर मुस्कुराना। तारा तारा तार खड़ी है, दंद मुस्काए नार खड़ी है। तारा तारा तार खड़ी है, दंद मुस्काए नार खड़ी है। हेलन से लब रेड मेलन जैसे, हेलन से लब रेड मेलन जैसे। मेलन तरबूज, सुर्ख तरबूज। हेलन से लब, वो ग्रीक हेलन ऑफ ट्रॉय, हेलन से लब रेड मेलन जैसे। मैं कहता हूँ मैं खार खड़ी है, मैं कहता हूँ मैं खार खड़ी है। तारा तारा तार खड़ी है, दंद मुस्काए नार खड़ी है। That was the poem which I have written in Urdu. सूरज पे कह का जन हूँ बुक का नाम है, और उसके अंदर ये पोएम है। तारा तारा तार खड़ी है, दंद मुस्काए नार खड़ी है। हेलन से लब रेड मेलन जैसे, मैं कहता हूँ मैं खार खड़ी है। आगे भी इसका था एक कपलेट, बस अब जहन में नहीं आ रहा। ओके, सो नाइस ऑफ यू, टेक वेल केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, बाय बाय।